چیخو پکار سے لے کے ذاتی رائے تک۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تسمیم جاوید اور یہ خبر سے تجزیے تک۔ میں نے کہا کہ اپنا انٹرو یا جو ون لائنر ہے اپنے پروگرام سے جو چیز مماثلت رکھتی ہے اس کے تحت میں دوں۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ چیخو پکار سے ذاتی رائے تک، وہ مسلم لیگ نون کا ایک طرز عمل ہے اس وقت، جو وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر جس طرح سے جو ہے ان کے جو دھاندلی کے الزامات جو لگا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اتوار کے روز مظفر آباد میں اور جو مہاجرین کی سیٹ سے دوسرا فیز آف الیکشنز ہوا ہے، جس میں نون لیگ نے جو ہے اکثریت لے لی ہے اور پیپلز پارٹی نے پھر سے دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ بھائی صاحب کاؤنٹ ڈاؤن آپ کا شروع ہو گیا ہے، اور شرجیل انعام میمن صاحب نے بھی پھر سے فارم 47 کا تانا دے دیا ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک ملتی جلتی لائن ہے۔ لیکن بہرحال جو یہ میں نے کہا کہ چیخو پکار، تو اس پر جب نون لیگ جواب دیتی ہے تو اس میں عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں، جو کہ پنجاب کی انفارمیشن منسٹر ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، وہ یہ فرماتی ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا چیخ و چلانا جو ہے، چیخنا اور چلانا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ مگر یہی ہے عظمہ بخاری صاحبہ انٹرسٹنگ اور صرف یہ نہیں، نون لیگ کے اور لیڈران جو ہیں سوائے رانا ثناء اللہ صاحب کے، محسن نقوی صاحب کی جو پچھلے جمعرات کو جو ایک انہوں نے تاجروں کی کنونشن سے، یا جس کو اب اکانومک سمٹ کہہ سکتے ہیں، اسلام آباد میں جو خطاب کیا کہ نظام گر چکا ہے، نظام کولیپس ہو چکا ہے، نظام کے اندر یہ مسائل آ چکے ہیں اور ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور نئے صوبے یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے 6 ماہ کا بھی وقت دیا، 1 سال کا بھی وقت دیا کہ اب سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھ کے اس پہ سوچیں۔ اس پر عظمہ بخاری صاحبہ سے جب آج کہیں سوال کیا کسی ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کے اندر، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اور انہوں نے مزید ایک اور چیز بھی فرما دی کہ اسلام آباد سے بیٹھ کے ان کو کیا معلوم ہوگا پنجاب کے حوالے سے۔ بہرحال اس وقت محسن نقوی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے نون لیگ کے لیے تھوڑا سا آپ سمجھیے کہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، یعنی یہ کہ وہ کھل کے تنقید بھی نہیں کر رہے، لیکن ایک تاثر یہی دے رہے ہیں اپنی تھوڑی بہت لٹری قسم کی ایکس پر پوسٹ کر کے، اور ایکیڈیمک رنگ کے اندر، مطلب کوئی عوامی گفتگو نہیں کر رہے، ایکیڈیمک رنگ سے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ نقوی صاحب کے اس بیان سے بہت شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اور کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ، نیوز پروگرام کے اندر کہا کہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے کہ اس پہ زیادہ کامنٹ کریں، مگر انہوں نے ایک اور بیان بھی دیا ایک اور ٹیلی ویژن پروگرام پہ بیٹھ کے، بہت سارے نیوز چینلز پہ وہ آتے رہتے ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے ان کا بیان سمجھ میں نہیں آ رہا کہ محسن نقوی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات تھی۔ البتہ خواجہ آصف صاحب نے بھی اپنے ایکس پہ پوسٹ کی ہے، اور خواجہ آصف صاحب نے یہ الزام لگایا کہ نقوی صاحب جو ہیں وہ نہ کابینہ کے اجلاس میں آتے ہیں، نہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، کیونکہ وہ سینیٹر ہیں، اور انہوں نے شاید ایک نمبر دیا ہے کہ 7 دفعہ انہوں نے کیبنٹ میٹنگز کو اٹینڈ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ it's a big power house. I do not know what does it mean, but he said this is a big power house. اور انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ان کے حوالے سے کہ انٹیریئر منسٹری ان کے پاس ہے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنا وہ شروع کر دیں، اور پی سی بی کے حوالے سے بھی کہا کہ اس کے چیئرپرسن ہیں، تو لہٰذا اس کی جو ہے پاکستان کی کرکٹ میں بھی بہتری آنی چاہیے۔ اس طرح کے سٹیٹمنٹس نون لیگ نے دیے ہیں جس میں کھل کے نہ مخالفت کی ہے اور نہ ہی کھل کے جو ہے اس طرح سے مطلب اس کی وہ مخالفت کی ہے، نہ جو ہے قبول بھی نہیں کیا ان کے سٹیٹمنٹ کو۔ مگر پیپلز پارٹی نے بظاہر جو ہے نثار کھوڑو صاحب ہفتے کے روز سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک اور بات کہی کہ محسن نقوی صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ نئے صوبے بنا لیں گے، یعنی نئے 21 گورنرز، 21 چیف منسٹرز آ جائیں گے، یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس پہ ریاکشن تو آیا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب بھی فرما رہے ہیں، جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، کہ there will be only one سندھ، اور وہ ایک ہی سندھ کی بات کرتے ہیں، اور بہت سے حوالے سے اور پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس پہ کامنٹ کیا ہے۔ البتہ رانا ثناء اللہ صاحب نے نئے صوبوں کے حوالے سے ایک بات کہیں نہ کہیں محسن نقوی صاحب کی بات کو جو ہے الائن کر بھی دیا ہے، یعنی وہ سیف کھیلنے کا تاثر دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئے صوبے یا پنجاب کے اندر جو ہے ریزولوشنز قراردادیں میں نے پیش کی تھیں 2 صوبے بنانے کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے ایک کمیشن بنایا جائے جو فیصلہ کرے، اور ایک آئینی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال نون لیگ کی طرف سے اس وقت سیف کھیلا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کیونکہ نون لیگ سے اس وقت جو ہے بظاہر ایک اپوزیشن میچ کھیل رہی ہے اور دکھا رہی ہے ابھی بھی، کیونکہ پیپلز پارٹی ابھی ایک اور فیز الیکشنز کا رہتا ہے ساتھ جموں کشمیر کے اندر، تو پیپلز پارٹی یہ تاثر بھی دے رہی ہے کہ وہ نون لیگ کی باتوں سے اگری نہیں کرتے، اور ریگنگ ایلیگیشنز کا بھی وہ بات کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں دھاندلی کا اس سب کے اندر، مگر اور محسن نقوی صاحب پہ تنقید بھی کر رہے ہیں۔
لیکن محسن نقوی صاحب غالباً جمعرات سے لے کے اب تک جو ہے وہ ساری چیزوں کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہوں گے. ان کے حوالے سے تاثر ہے کہ بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں پاور کچھ قوتوں کے ساتھ. لیکن بہرحال اس کے حوالے سے کیا ہوگا آگے کے حوالے سے, اس کے بعد کوئی نئی چیز ہوگی, نون لیگ کتنا جو ہے محسن نقوی صاحب کو برداشت کرے گی یا ان کی بات کو جو ہے آئمہ شائی کر کے آگے چلے جائے گی. لیکن کیونکہ اس سٹیٹمنٹ کے اندر محسن نقوی صاحب کے اندر ان کی بات کے اندر یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب آ چکا ہے کہ نئے صوبے کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے, کسی بھی صورت کوئی بھی صورت اس کی ہو سکتی ہے, اور گورننس کو جو ہے بہتر کرنا پڑے گا. گورننس انہوں نے ایک مجموعی بات تو کی تھی لیکن نون لیگ نے شاید اپنے اوپر لے لیا ہے اس کے حوالے سے. اب دیکھتے ہیں آگے کے حوالے سے کیا ہو جائے گا. کیا نون لیگ اور جو دیگر قوتیں ہیں ان کے مابین جو ہیں معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ کل سے پاکستان تحریک انصاف کا بھی جو ہے احتجاجی سیاست پھر سے شروع ہونے کا امکان ہے. کل وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ سیمی فائنل ہوگا پشاور کے اندر, 5 اگست بھی ہے. اس حوالے سے ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ محسن نقوی صاحب کو بہت کلوزلی جانتے بھی ہیں اور ان کے حوالے سے ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے رہے ہیں بہت سے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شرجیل اوان صاحب جو کہ سابق ترجمان رہ چکے ہیں وزیر اعظم ہاؤس آفس کے اور نون لیگ کے بھی ایک طرح سے کارکن ہیں. بہت شکریہ شرجیل صاحب. یہ بتائیے گا محسن نقوی صاحب کے بیان کے اندر نون لیگ پر تنقید ہے یا نون لیگ پہ کوئی تنقید نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن شاہ صاحب محسن نقوی صاحب نے جو تقریر کی تھی اس میں کسی پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا, کسی پارٹی کے خلاف تقریر نہیں تھی. وہ ایک انہوں نے جو پاکستان کی جو عوام سوچتی ہے, جو پاکستان کی عوام سوچتی ہے, جو یوتھ سوچتی ہے, اس کی انہوں نے عکاسی کی. انہوں نے تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی تقریر میں تعریف کی کہ شہباز شریف صاحب 14-15 گھنٹے کام کرتے ہیں. انہوں نے تو کسی کا نام لے کے تنقید نہیں کی, اور نہ ہی نون لیگ کی آپ دیکھیں نا, نہ ہی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو پاکستان کے ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں عطاء اللہ طاہر, نہ ان کی طرف سے کوئی بیان آیا. تو اگر یہ جو میں آپ نے انٹرو میں بتایا کہ رانا ثناء اللہ خواجہ آصف جو باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی ذاتی باتیں کر رہے ہیں, ان کو نہ کسی پارٹی کی لیڈرشپ نے کہا ہے. وہ اپنا جو دلی, اب میں کیا بولوں, رانا صاحب بڑے معزز شخصیت ہے, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن رانا صاحب کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. رانا صاحب اپنا ذاتی اگر ان کو جو بھی کوئی ایشو ہے وہ ان کو اس چیز میں نہیں لے کے آنا چاہیے. وزیر داخلہ سید محسن نقوی صاحب نے پاکستان کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. پچھلے آپ ایک ساتھ میں دیکھ لیں امریکہ اور ایران کی جنگ میں جو وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا, جس کو وزیر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے سراہا. تو آپ مجھے بتائیں نا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, نہ تو نون لیگ کی کوئی لیڈرشپ کی پالیسی ہے کہ جی محسن نقوی صاحب کے خلاف کوئی بیان دینا ہے. اگر خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں وہ اپنی ذاتی کر رہے ہیں, نون لیگ کا کوئی تعلق نہیں. اور میرے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب کو اپنے الفاظ کی نظر ثانی کرنی چاہیے. وہ ہمیشہ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے جب وہ محسن نقوی صاحب پہ تنقید نہ کریں, تو ان کو رانا ثناء اللہ صاحب کو اپنے اندر ہی دیکھنا چاہیے میرے خیال میں. تو رانا صاحب آپ کو نزدیک کوئی اپنی ذاتی اناج سیٹل کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کیونکہ پارٹی لیڈرشپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی, بلکہ ابھی آپ نے میڈیا نے بھی آپ کی کوڈ کیا, پرسوں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. ان کا بہت اچھا ورکنگ ریلیشن ہے, اور وزیر داخلہ سید محسن نقوی صاحب بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی. رانا ثناء اللہ صاحب سیاسی مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ذاتی حیثیت میں اگر وہ بات کر رہا ہے, اس کا پارٹی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, نہ حکومت سے کوئی تعلق ہے. اور انہوں نے کہا بھی آگے کہ جی میں اپنی ذاتی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. ان کی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے, نہ پارٹی لیڈرشپ. دیکھیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کیبنٹ کے ہیڈ ہیں, پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں. اگر ایسی کوئی بات ہوتی جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں تو عطاء اللہ طاہر صاحب آ کے کوئی بیان نہ دے دیتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی سب الحمدللہ سب لوگ ایک پیج کے اوپر ہیں. اور محسن نقوی صاحب نے جو بات کی وہ سسٹم میں خرابیوں کی بات کی ہے, اور میں اس کو آ کے نون لیگ کے اپنے منسٹر نے ڈیفینڈ کیا ہے. بیرسٹر عقیل نے ڈیفینڈ کیا, طلال چودھری نے ڈیفینڈ کیا. کل میں سردار یوسف صاحب کو ندیم ملک صاحب کے ساتھ دیکھ رہا تھا, انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے. تو جو وفاقی وزیر ہے وہ تو خود محسن نقوی صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ اچھا, لیکن اس میں شجیل ایک رائے اور بھی ہے نا کہ یہ جو عطاء اللہ طاہر ہیں جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں, اور طلال چودھری کا آپ نے حوالہ دیا, یہ لوگ نون لیگ میں اگر رانا ثناء اللہ کو دیکھا جائے یا خواجہ آصف کو دیکھا جائے یا احسان ڈار صاحب کو بھی دیکھا جائے, یہ ان سے ایک جونیئر قیادت ہے اور پارٹی پوزیشن بھی ان کے پاس بڑی ہی ہوگی, ظاہر بات ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے. تو اور ان کی ایک تاریخ رہی ہے, خواجہ آصف کی ایک تاریخ رہی ہے, رانا ثناء اللہ کی تاریخ رہی ہے. وہ نواز شریف صاحب کی لائن کو ایک طرح سے
टो भी करते हैं। और नवाज शरीफ साहब का एक हमेशा से नारा भी रहा था, अब पता नहीं वो नारा है या नहीं है, कि वोट को इज्जत दो वाली बात, सारी ये जो चीज़ें हैं, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मियाँ साहब के हवाले से तासुर ये रहा है कि वो जमहूरियत को, आइन को, इस सब चीज़ों को वो कहते हैं कि इसको सर फहरिस्त होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए, और गालिबन यही समझा जाता है कि ये उनके कैंप के लोग हैं, राना सनाउल्लाह हो, ख्वाजा आसिफ हो। तो अगर आप राना सनाउल्लाह पे तनकीद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे तनकीद नवाज शरीफ साहब पे भी जा रही है, जो कि आपके पार्टी के इस वक्त जो हैं। देखिए मैं शाह साहब, मैं तनकीद नहीं कर रहा। मैंने एक बात की है कि राना सनाउल्लाह साहब को इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जब तक देखिए पार्टी की लीडरशिप, पाकिस्तान की जो मेन लीडरशिप है, पाकिस्तान की जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, और उनकी कैबिनेट के अंदर से देखें, अगर कोई बात करता है, अगर कोई पार्टी पॉलिसी बात करता है या हुकूमत की पॉलिसी पे आके बयान करता है, वो अताउल्लाह तारड़ साहब हैं। लेकिन कोई ऐसी किसी मिनिस्टर की तरफ से बयान नहीं दिया गया। राना सनाउल्लाह साहब अपना कोई जाती, अगर उनको कोई दुख है जो वो अताउल्लाह तारड़ निकालने साहब हैं, है, लेकिन लीडरशिप की तरफ से राना पार्टी सनाउल्लाह के साहब को स्पोक्स कोई पर्सन भी है हदायत क्या? नहीं है जी। अताउल्लाह तारड़ साहब पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं, हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है वो। सर तो पार्टी के, देखिए पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी तो है ना अताउल्लाह तारड़ साहब, पीएमएलएन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी तो हैं। और आप देखें खाली अताउल्लाह तारड़, आप सरदार यूसुफ साहब की कल की स्टेटमेंट उठा के देख लें, वो हजारा सूबे बनाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी वजीर दाखिला साहब ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। उसके बाद आप देख लें, आपने डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो सहाफी हजरात ने जब उनसे पूछा तो पहले डीजीआईएसपीआर ने कहा जी मोहसिन नकवी साहब की जाती राय है, लेकिन क्या नाम है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। देखिए सूबे की हद तक तो गालिबन शायद मुझे नून लीग में इख्तलाफात नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर तो करारदाद मौजूद है, या मैं इसको चेक भी कर लेता हूं, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, जब मैं रिकॉल कर रहा हूं कि जनूबी पंजाब के सूबे के हवाले से है, सूबों की हद तक या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की हद तक नहीं, लेकिन उसके अंदर जो उनकी बात से जो तासर उभरा है कि जिसमें उन्होंने जो है ये कहा है कि सिस्टम जो है कोलैप्स हो चुका है, गवर्नेंस मॉडल पे उन्होंने जो है तर्ज अमल पे जो है हुक्मरानी की तर्ज अमल पे तनकीद की है, और ये कहा कि 10 साल बाद भी यही सारी बातें हम करते रहेंगे, हमें रीसेट करने की जरूरत है, जिस पर नून लीग की तरफ से ये जवाब आया, बल्कि राना सनाउल्लाह की तरफ से जवाब आया था कि आपने 3 साल में 30 साल का सफर कर लिया। तो गालिबन उनको ये लग रहा है, जी मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे, नून लीग की ये वाली क़यादत को लग रहा है कि एक तरह से हम पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। देखिए मोहसिन नकवी साहब की पूरी तकरीर सुन लें, मोहसिन नकवी साहब ने किसी पार्टी पे, किसी के पे तनकीद नहीं की, उन्होंने एक सिस्टम की बात की है, और हम सब क्या समझते हैं। आप देखें ना, पार्टी के कितने सीनियर लीडर्स आके उन्होंने खुद कहा है, तलाल चौधरी साहब जो और बैरिस्टर अकील मलिक हैं, सरदार यूसुफ साहब, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उन्होंने तो आगे खैर मकदम किया है कि जी होना चाहिए। और जो राना सनाउल्लाह की बात करें, वो अगर अपने उनको कोई जाती कोई रंजिश है या कोई जाती इशू है तो वो मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी लीडरशिप की कोई पॉलिसी नहीं है, पार्टी लीडरशिप की तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन किसी को नहीं है। और अगर जो सोशल मीडिया पे ये जो भी चीजें अगर लोग कर रहे हैं वो अपनी जाती हैसियत में कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के लिए शजील इतनी पार्टी की तरफ से उल्फत क्यों है? क्योंकि वो नून लीग का हिस्सा नहीं है, इंडिपेंडेंट हैसियत में सेनेट का इलेक्शन देखें, उनको नून लीग ने भी वोट दिया है, उनको पीपल्स पार्टी ने भी सेनेट के अंदर वोट दिया है, ठीक है वो, और उन्होंने और उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात आसिफ जरदारी साहब के साथ भी, और बहुत अच्छे ताल्लुकात मोहसिन वजीर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ भी है। और वो हमेशा जब भी कोई चीज करते हैं, जब भी आपने देखा हो कि जब भी वो कोई भी पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर जो भी अपनी मिनिस्ट्री के अंदर कोई चीज वो करते हैं, वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ऑन बोर्ड रख के करते हैं। और अब परसों उनकी वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है। अगर ऐसी कोई चीज होती तो अभी तक सामने आ जाती। अगर राना सनाउल्लाह साहब बात करें तो ये तो राना सनाउल्लाह साहब को आपको पूछना चाहिए कि वो अगर उनको कोई दुख है तो वो अपना दुख बयान करें, लेकिन पार्टी का इस चीज से कोई ताल्लुक अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी उनको वोट डाला है, नून लीग ने भी डाला। चला आ जाते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। हफ्ते के रोज जो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं निसार खोड़र साहब, उन्होंने इस्तीफा तलब कर लिया मोहसिन नकवी साहब का। देखें, पीपल्स पार्टी भी डिवाइड है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, मैं कल भी एक शो में था, मेरे साथ एक पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे। आसिफ जरदारी साहब अपना बेटा कहते हैं मोहसिन नकवी साहब को, ठीक है। अगर आसिफ जरदारी साहब अपना बेटा कह रहे हैं, इसका मतलब पीपल्स पार्टी अगर मोहसिन नकवी पे, अगर उनके पीपल्स पार्टी सब लोग नहीं मैं बात कर रहा कि कुछ 3-4 जो चंद लोगों ने जो बात की है, इसका मतलब वो प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब से भी खिलाफ कर रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है, क्यों मुझे लग रहा है पीपल्स पार्टी के अंदर भी 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक प्रेसिडेंट जरदारी साहब का ग्रुप है, एक बिलावल भुट्टो साहब का ग्रुप है। अच्छा। जो नजर भी चीजें आ रही हैं मुझे, तो मुझे नहीं लगता। देखें, अगर कोई ऐसी मसला हो तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब से तो एक दिन पहले मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से संडे को उनकी मुलाकात हुई है। तो मोहसिन नकवी साहब बड़े धीमे और बड़ी हमेशा अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने कभी भी आज तक कभी स्टाल या किसी के खिलाफ जबान, इवन के वो तो अपने दुश्मनों को भी, आपको यकीन करें कि मोहसिन नकवी साहब
اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے اور اتنی ان کے اندر وہ عاجزی ہے کہ وہ انہوں نے آج تک بھی اپنے ایون کسی مخالف کے لیے بھی کبھی بری زبان استعمال نہیں کی ہے. تو اگر ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ پرسنل کیپیسٹی اچھا پہ کیا چلیے، جا رہا ہے، اگر وہ آپ یہ لوگ کہہ اپنا رہے ہیں کہ ذاتی پیپلز بغض پارٹی نکال کے رہے ہیں. اندر، شجیب صاحب اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر گروہ بندی ہے، زرداری گروپ، بلاول گروپ، تو پھر یہ آپ کی بات سے تو یہ بھی ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نون لیگ میں بھی گروہ بندی ہے. نہیں، نون لیگ میں کوئی گروہ بندی نہیں ہے. نون لیگ کے اندر جو قیادت ہے، قیادت کے نیچے سب لوگ کام کریں. لیکن پارٹی میں ہر بندے کی ذاتی رائے ہوتی ہے. رانا ثناء اللہ نے جو اپنی، میں سن رہا تھا اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا جی میری اپنی ذاتی رائے ہے، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر پارٹی کی طرف سے کوئی، میں نے پھر آپ کو کہا کہ کوئی آنا ہوتا بیان تو ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے آتا. پاکستان کی جو مسلم نون کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی شریف فیملی کی طرف سے کوئی بیان آتا. ایسا کوئی بیان نہیں آیا، نہ ہی ایسی کوئی بات ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کے تعلقات بہت مثالی تعلقات ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. جب وزیر داخلہ محسن نقوی نگران وزیر اعظم تھے پنجاب کے، اس ٹائم پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہر ویکینڈ پہ آ کے لاہور میٹنگ چیئر کرتے تھے، ہیڈ کرتے تھے، افتتاح کرتے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب اس ٹائم کے محسن نقوی صاحب کے ساتھ. اور ہر جگہ پہ جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب تھے، ہر جگہ پہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کو عزت دیتے تھے. اور ہر چیز جو بھی پنجاب کے اندر منصوبہ ہوتا تھا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کر وہ منصوبہ کمپلیٹ کیا جاتا تھا. تو یہ ٹیم ورک نظر بھی آتا ہے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. تو میں اس کا ایک وٹنس ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اچھا ہوا ہے چلیے کہ ٹھیک کتنا ہے، لیکن احترام اور یہ تعلق ہے. خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ از اے بگ پاور ہاؤس، اور انہوں نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے ہیں، کچھ انہوں نے نمبرز دیے 6 یا 7 دفعہ آئے ہیں، یہ کابینہ کے حوالے سے کیا ہے انہوں نے بات. اب آپ مجھے بتائیں کہ نقوی صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ مصروف بہت ہیں وہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اس ٹائم جو پاکستان کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ پاکستانی عوام خوش ہے ان سے. جب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ان سے خوش ہے تو وہ دیکھیں نا، ان کے جو امیجیٹ بوس ہیں وہ تو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، جن کو وہ جواب میں ہیں. تو وہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ان سے خوش ہیں. ابھی ایران اور امریکہ کے درمیان رول وہ ادا کر رہے تھے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بھارت کی چیخیں نکلوائی ہیں محسن نقوی صاحب نے. اس سے پہلے کوئی چیئرمین پی سی بی ایس آیا تھا جس نے بھارت کی چیخیں نکلوائی ہوں؟ آج پورا بھارت محسن نقوی کے نام سے بھی ڈرتا ہے. جہاں سے محسن نقوی صاحب گزرتے ہیں وہ جے شاہ وغیرہ وہاں سے وہ سامنا ہی نہیں کرتے، اتنا ان کو ڈر ہے محسن نقوی کا. تو وزیر داخلہ محسن نقوی تو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جب امریکہ جاتے ہیں تو ان کو ان کی ہائی ڈگنیٹی سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. مثلاً ان کی وہ جو ایف بی آئی کے ان کے جو ڈی جی ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. بلکہ جو ایف بی آئی کے ان کے ڈی جی تھے انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ان کی تعریف کی محسن نقوی صاحب کی. تو محسن نقوی صاحب تو الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے ہیں. اور دیکھیں طلال چودھری صاحب اسٹیٹ منسٹر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی وزارت داخلہ سے ریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ محسن نقوی صاحب کو بتاتے ہیں، لیکن محسن آخری نقوی کے سوال علم میں لے کر آتے ہیں. شرجیل، لیکن یہ محسن کہنا نقوی کہ صاحب پر ناقدین ایک اور تنقید کرتے ہیں کہ کیونکہ ان کا کام وزارت داخلہ پہ ہے، یہ وزارت خارجہ پہ زیادہ فوکس کیا ہوا ہے انہوں نے. نہیں کوئی ایسی بات نہیں. تو وہ تو انہوں نے خود بھی تقریر میں بات کر دی ایسی کہ جی ایسی کوئی یہ جو اسپیکولیشن چل رہی سر غلط ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں، جو لوگ تنقید کرتے ہیں کس بات پہ تنقید کرتے ہیں؟ کیا وزارت داخلہ بہت بڑی منسٹری ہے شاہ صاحب، اس کے اندر کتنے زیادہ محکمے ہیں، خالی ایک محکمہ نہیں ہے. اور پوری دنیا کے اندر جو وزارت داخلہ ہے وہ بڑی اہم پوزیشن ہوتی ہے وزیر اعظم کے بعد. تو وہ اپنی منسٹری میں اتنا زیادہ بزی رہتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے بھی. اگر وہ دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو وہ وزارت داخلہ کے طور پر جاتے ہیں، وزارت خارجہ کے وزیر خارجہ کے طور پر تو نہیں وہ جاتے. ابھی جو نیو یارک گئے تھے وہ وزیر داخلہ کی، جو بھی پوری دنیا کے وزیر داخلہ کی کانفرنس تھی وہ جو اٹینڈ کرنے گئے تھے وہاں پر. تو یہ تو ایک سراسر غلط ہے. اور اگر امریکہ اور ایران کے درمیان یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، وہ جس کو مرضی رول لے سکتے ہیں کہ آپ جا کر باہر کے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ وزارت خارجہ کو چلا رہی ہے. تو یہ تو سراسر غلط پروپیگنڈا ہے. الحمدللہ جو محسن نقوی صاحب ہیں پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں. میں کل جرمنی میں موجود تھا، میری کل وہاں پاکستانی اسٹوڈنٹ سے ملاقاتیں ہوئی. یقین کریں اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ خوش ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے ہمارے دل کی باتیں کی ہیں. محسن پہلی بار آپ بتائیں کبھی کسی اتنے منسٹر نے، فیڈرل منسٹر نے کھڑے ہو کر کبھی یہ کہا تھا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو بٹھائیں، ان کے بات سنیں، ان سے پوچھیں ان کو چاہیے کیا. تو یہ تو محسن نقوی صاحب نے اسٹوڈنٹس کے دل کی اور نوجوانوں کے دل کی بات کی ہے. تو اس کو تو ڈی جی آئی پی آر کی جب آپ وہ پریس کانفرنس بھی سنیں جب حسن ایوب صاحب نے میرے خیال غالباً سوال کیا تھا ڈی جی آئی پی آر سے کہ جی یوتھ کے اندر تو بھائی کوئی مایوسی وغیرہ چل رہی ہے یا ایسا کچھ ہے، تو ڈی جی آئی پی آر نے کہا تھا یوتھ کے اندر کوئی مایوسی نہیں ہے، بلکہ یوتھ تو کہہ رہی ہے کہ دیر آئے درست آئے.
تو یہ تو آپ چلیے دیکھیں نا، آپ شجیع جو صاحب آخری سوال آپ سے، کل سے پاکستان تحریک انصاف شاید اپنی احتجاجی سیاست کو پھر سے بحال کرنے جا رہی ہے، سیمی فائنل ہوگا پشاور کے اندر، کیا ہوگا سر آگے؟ بھائی سیمی فائنل جو مرضی وہ کریں، اپنے وہ کیا کہہ لیں گے، وہ اپنے میوچل میچ کو سیمی فائنل کا نام لے لیں. سیمی فائنل میں ٹیمیں کون سی کھیلیں گی؟ علیمہ خان ورسز وزیر اعلیٰ کے پی کے. اور اگر سیمی فائنل، اگر وہ جیسے سنا تھا کہ فائنل اسلام آباد کریں گے، ان کو بس یہ سمجھ لینا چاہیے فائنل میں محسن نقوی صاحب اسلام آباد کھڑے ہیں، اچھا، تو ان کی ہر بال پہ سکسر ہوگا پھر. ہر بال پہ سکسر ہوگا. بہت شکریہ آپ کا شجیع لوال صاحب، آپ سے ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے اور محسن نقوی صاحب کے حوالے سے جو ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں، پھر پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرف سے محتاط ریئیکشن ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے کھل کر ریئیکشن ہے. اب لیکن دیکھتے ہی ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جا کے بیٹھتا ہے. صوبوں کی اب بات جو ہے ناظرین، صوبوں کے قیام کے حوالے سے اب یہ قومی جو ہے بیانیہ بن چکا ہے، بات ہو رہی ہے اس میں، یہ نہیں بات ہو رہی کہ بننے چاہیے، مطلب یہ بات ہو رہی ہے بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے، لیکن حتمی بات نہیں ہو رہی ہے. لہٰذا اس معاملے کو دیکھ کے تمام سٹیک ہولڈرز، کچھ بہت سے سینئر صحافی اب یہ مشورہ دے رہے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے اس پہ حوالے سے بات کریں. یہ تو حقیقت ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ گورننس کے معاملات جو ہیں یہ ایز اے نیوٹرل سٹیزن آف دس کنٹری اینڈ ایز بینگ اے پارٹ آف دس کنٹری آئی ایم اسپیکنگ مائی ہارٹ آؤٹ دیٹ گورننس ان پاکستان از ناٹ آئیڈیل تو آپ کہہ بھی نہیں سکتے، اس سے نیچے بھی نہیں کہہ سکتے. بہرحال بہت سے معاملات ہیں، گورننس کو امپروو ہونا چاہیے، مگر اس ملک میں آئین بھی ہے اور جمہوریت کی بھی وہ بات کرتا ہے. یہی میرے ملک کی آئین کی خوبصورتی ہے، جمہوریت سب سے اوپر. اور یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اندر تطہیری عمل بھی ہوتا رہتا ہے، ان کو ووٹس بھی پڑتے ہیں. پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، ایم کیو ہو، جے یو آئی ایف ہو، ان کی بھی حیثیت ہے اور انہی کو لیڈ کرنا ہے. جو بھی کرنا ہے انہی کو لیڈ کرنا ہے. ڈیبیٹ کرنی ہے پارلیمنٹ کے اندر. 18ویں ترمیم آئی، 26ویں 27ویں ترمیم آئی، 28ویں ترمیم بھی آئے گی. یہی سیاستدان ہوں گے ناظرین جن کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اور ہماری کرٹیسزم کو سنتے بھی ہیں. تو لہٰذا انہی کو اب کرنا ہے، لیکن گورننس کے معاملات کو بہتر کرنے ہوں گے. یہ تو تھا آپ کے سامنے سیاسی پوائنٹ آف ویو. اب میں جو ہے سیاسی تجزیہ لوں گا بریک کے بعد اسی موضوع پہ.